بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 44 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 9 بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب عقل والجہل کی چوتھی حدیث بیان کی، اس کی لغات اور سند اور ماتن کے حوالے سے تحقیقات پیش کی۔ اس درس میں کتاب عقل و جہل کی 5ویں حدیث اور اس کے متعلق گفتگو ہونے والی ہے۔ ایک تو سابقہ حدیث کا تتمہ رہتا تھا۔ حدیث کی روشنی میں انسان کے دوست اور دشمن کی وضاحت کی گئی ہے۔ انسان کی عقل سلیم اس کی حقیقی دوست ہوتی ہے اور انسان کی جہالت اور حماقت اس کی حقیقی دشمن ہوتی ہے۔ حقیقی دوستی کی صفات کیا ہیں؟ وفاداری اس میں پائی جاتی ہے، مشکلات میں مدد اور تعاون ہوتا ہے، دوست کی خیر خواہی اس میں پائی جاتی ہے، دوست کے لیے وہ آئینہ کی مانند ہوتی ہے، اس کی خوبیاں، اس کے خامیاں ہیں اس کو اس میں نظر آ سکتی ہیں، صحیح مشورہ اس کو ملتا ہے اور غلط کاموں سے اس میں روکنا پایا جاتا ہے جن سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ چند ایک صفات ہیں، اس کے علاوہ بہت سی صفات ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل انسان کے لیے آئینہ کی مانند ہوتی ہے، خیر خواہ ہوتی ہے، وفادار ہوتی ہے، مشکلات میں اس سے مدد اور تعاون حاصل ہوتا ہے اور صحیح اور غلط کا فرق بھی بیان کرتی ہے۔ اس وجہ سے عقل کو انسان کا حقیقی دوست قرار دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کے سلسلے میں علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے، ھذا العقل یراد بہ المعنى الثالث والرابع من معانی العقل۔ انہوں نے سابقہ حدیث کی شرح میں 6 معنی بیان کیے تھے، فرماتے ہیں کہ وہاں سے تیسرا اور چوتھا معنی مراد ہو سکتا ہے اور وہ دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر غریزہ انسانی جو مشترک ہوتا ہے تمام انسانوں میں وہ بھی مراد نہیں ہو سکتا، نہ ہی علوم بدیہیہ مراد ہو سکتے ہیں جو باقی علوم کے لیے مقدمات اور مبادی بنتے ہیں، نہ ہی آرائے مشہورہ اور محمودہ ہوتی ہیں، نہ ہی عقل کلی اول المخلوقات مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو انسان کی عقل ہے یہ انسان کی دوست کہلائی اور جہالت اور حماقت اس کی دشمن کہلائی، لأن بالعقل یکتسب الانسان الاصدقاء، کیونکہ عقل کی بدولت انسان حقیقی اور خیر خواہ دوست پیدا کرتا ہے، وَيَهْتَدِي إِلَى الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں کی طرف رہنمائی حاصل کرتا ہے، وَبِهِ يَدْفَعُ الْأَعْدَاءَ، اور دشمنوں کو دفع کرتا ہے، وَيَجْتَنِبْ عَنِ الشُّرُورِ، وَبِإِشَارَتِهِ يَفْعَلُ الطَّاعَاتِ وَالْحَسَنَاتِ، اور مختلف شر اور برائیوں سے بچتا ہے اور اس عقل کی رہنمائی سے طاعات اور حسنات انجام دیتا ہے، معاصی اور سیئات سے بچتا ہے اور راہ الہی پر چل کر بندگی کا کمال حاصل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہالت کے ذریعے تمام شر اور اس کو مشکلات حاصل ہوتی ہیں، حتی ہلاکت اور نابودی تک پہنچ جاتا ہے۔ مزید اس بات کے بارے میں انہوں نے دیگر احادیث سے استدلال کیا ہے، فرمایا اسی باب سے ہے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، الجاہل عدو لنفسہ فکیف یکون صدیقا لغیرہ، کہ جاہل اور احمق شخص تو اپنا ہی دشمن ہوتا ہے، وہ کیسے کسی دوسرے کا دوست اور اس کا خیر خواہ بن سکتا ہے۔ نبی اکرم سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، اعدا عداکا نفسک التی بین جنبیکا، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اس نفس کو مراد لیا ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی اور جس کو عقل کی رہنمائی میں چلنے کی تمرین نہیں ہو چکی، آداب شرعیہ علوم حقیقی اس کو حاصل نہیں ہوئے۔ تو اوائل خلقت میں اکثر نفوس جہالت اور مقدر ہوتے ہیں، ادناس اور ارجاس سے، جسمانی سے، تو ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر اپنی عقل کو کام میں لائے اور شرعی جو رہنمائی ہے اسے استفادہ کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض غزوات سے لوٹنے والوں کو فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، وہ جو جہاد کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر تھا اور یہ جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ تو دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا حالانکہ اس میں بہت بڑے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ
جہاد اصغر ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کے ساتھ داخلی دشمن کے ساتھ جہاد کرنا ہوتا ہے وہ جہاد اکبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ملا صدرہ شیرازی نے جہاد بالنفس کو جہاد اکبر ہونے کی وضاحت کی ہے، اور اس کی نہایت علمی تحلیلات پیش کی ہیں، مختلف شواہد بھی پیش کیے ہیں، ان کی عبارت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5 کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وعنہ وعن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جہم قال قلت لأبي الحسن علیہ السلام ان عندنا قوما لهم محبة وليست لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول فقال ليس أولئك ممن عاتب الله تعالى انما قال الله فاعتبروا يا اولي الابصار۔ اس میں جو لغات موجود ہیں، العزیمہ تو عزم و ارادہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور عاتبہ یعاتب معاتبہ سرزنش کرنا اور ملامت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حسن بن جہم کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے عرض کی، ظاہراً امام رضا علیہ السلام مراد ہیں، ان عندنا قوما لهم محبت، ہمارے ہاں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، لهم محبت وہ حبدار ہیں، دعوی محبت رکھتے ہیں، ولیست لهم تلک العزیمت لیکن ان کے اندر بلند مرتبہ عزم و ارادہ نہیں پایا جاتا، اور وہ معرفت اور عرفان کی بلندیوں پہ فائز نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اہل بیت کے سیرت پر عمل کرنے کے لحاظ سے سستی کا شکار ہیں۔ یقولون بہذا القول، اس نظریہ ولایت کو مانتے ہیں لیکن عمل کے لحاظ سے سست ہیں۔ فقال لیس اولئک ممن عاتب اللہ تعالی، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے عتاب کیا ہے، ان کی سرزنش اور ملامت کی ہے، جن کو اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے۔ انما قال اللہ، بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے بصیرت رکھنے والو، عقل و دانش رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ تو یہ جو عبرت حاصل کرنا ہوتا ہے یہ ان کے لیے خطاب ہوتا ہے جو لوگ بصیرت اور عقل و دانش کا مادہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس سے کام نہیں لیتے تو وہ لوگ بلند مراتب عرفان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کی تخریج کے حوالے سے ہم نے اس کے شارحین اور مختلف جو علمی کتب ہیں ان سے اس کی تخریج کی ہے، خصوصاً شہید ثانی کے پوتے شیخ علی نے بہترین کلام کیا ہے، باقی علماء نے بھی اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی سند کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے عرض ہے کہ اس میں سب سے پہلے عنہ کی ضمیر ہے جو کہ محمد بن یحییٰ عطار کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کا تفصیلی تذکرہ حدیث نمبر 1 کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔ وہ ثقہ جلیل تھے، اور اس کو تعلیق کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ سند لاحقہ سابقہ سند پر معلق ہے، اس کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے۔ راوی کو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کی طرف ضمیر لوٹائی گئی ہے۔ اس میں دوسرا راوی احمد بن محمد ہے، تو اس سے یا احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری ثقہ مراد ہوتے ہیں، یا احمد بن محمد بن خالد برقی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ دونوں ثقہ ہیں، اور ترجیح اس کو ہے کہ یہ اشعری کمی جلیل القدر ثقہ مراد ہیں۔ ابن فضال کے بارے میں سابقہ حدیث کی تحقیق میں حدیث نمبر 4 کی سند کی تحقیق میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ ثقہ جلیل تھے، فتحی تھے، اور آخر وقت میں انہوں نے اپنے نظریے سے عدول بھی کیا تھا۔ حسن بن جہم کے بارے میں بھی سابقہ روایت کی سند میں تفصیل بیان ہو چکی ہے، ثقہ جلیل تھے۔ اس طرح یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے معتبر سند کے ساتھ منقول ہے۔ جہاں تک اس روایت کے معنی کا تعلق ہے تو علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ دعوی محبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو عزیمت حاصل نہیں ہے جو شیعہ اہل معرفت کے اندر ہوتی ہے، ان کو رسوخ حاصل ہوتا ہے، پختگی حاصل ہوتی ہے، وہ سب کچھ اسلام اور اہل بیت کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ فقط دعوی محبت کرتے ہیں لیکن ان میں معرفت اور عرفان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ یہ اس خطاب کے مخاطب بھی نہیں ہے، چونکہ ابھی تک ان میں معرفت کی کمی ہے، ان کو وہ آخرت میں بھی بلند مراتب حاصل ہونے والے نہیں ہیں، چونکہ وہ معرفت کی بنیاد پہ ہیں۔ معرفت ہوگی تو پھر اس کے ذریعے ان کو وہ بلند مقامات حاصل ہو سکتے ہیں۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی نے اس کے متعلق نہایت اہم ایک نتیجہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ضعیف عقلوں والے عام لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ
دنیا میں اسلام کے مکلف ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان بھی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی قالوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیں۔ فہم غیر مکلفین بحقیقت الایمان الا من کان منہم لہ قوت عقلیہ ومکنۃ استعدادیہ یمکنہ بها الارتقاء الى درجۃ العرفان والایقان، مگر وہ حقیقت ایمان اور بلند معرفت کے مکلف نہیں ہیں مگر جو لوگ عقلی قوت اور استعداد رکھتے ہوں جس کے ذریعے درجہ عرفان و یقین تک پہنچ سکیں۔ تو معرفت حقائق ایمان کی جو ذمہ داری ہے یہ عقل کی پختگی اور معرفت کی بلندی سے مربوط ہوتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے اپنے نظریے کی تائید کے لیے شیخ مفید بغدادی کی کتاب شرح اعتقادات جو شیخ صدوق کی ہے اس کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے یا اس کے اوپر اپنی تصحیح الاعتقاد کے نام سے تعلیقہ لکھا ہے اس سے بیان لیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام صادق علیہ السلام سے اس معنی میں منقول ہے کہ جب آپ سے مرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کہاں جاتی ہے اس کی روح، تو فرمایا من مات وہو ماحض الایمان محضن او ماحض الکفر محضن، کہ جو بندہ فوت ہوتا ہے اگر محض ایمان خالص ایمان معرفت کی بلندیوں پہ ہو یا محض کفر یعنی کفر و شرک کی گہرائیوں میں ہو، نقلت روحہ من ہیکلہ الی مثلہ فی الصورہ وجوزی بآمالہ الی یوم القیامہ، تو اس کی روح کو ایک صورت روحانی میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کا قیامت تک اسے جزا ملتی ہے۔ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ مَنْ فِي الْقُبُورِ أَنْشَأَ جِسْمَهُ وَرَدَّ رُوحَهُ إِلَى جَسَدِهِ وَحُشِرَ لِيُوَفِّيهِ أَعْمَالَهُ، اور اس کو حشر کیا جائے گا تاکہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ تو مومن کی روح اس کے جسد سے ایک جسد سوری میں رہتی ہے، وہ جنت میں نعمتیں پائے گا، اور کافر کی روح ایک اس کی مانند ایک جسد سوری میں رہتی ہے۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے ہی اپنے مطلب کے لیے قرآن کریم سے استفادہ کیا ہے۔ مومن کے بارے میں فرمایا قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جنت میں جاؤ تو وہ کہتے ہیں کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بخش دیا ہے۔ اور کافر کے بارے میں قرآن میں ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ، کہ صبح و شام انہیں جہنم اور آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ان کو عذاب دیا جائے گا، تو ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی روح منعدم ہو جائے گی، جس طرح اس کا جسم فاسد اور ختم ہو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلے گا یہاں تک کہ وہ مبعوث کیا جائے، تو وہ محض ایمان اور محض کفر سے خارج ہوں گے۔ یہ جناب ملا صدرہ کی کتاب کا حوالہ بھی ہے۔ علامہ ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے مزید تحقیق کسی مناسب جگہ پہ پیش کریں گے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ عامی لوگوں کے جس طرح جسم فنا ہو جاتے ہیں تو ان کی نفوس اور روحیں بھی فنا ہو جاتی ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ وہ باقی رہتی ہیں، اگرچہ متقدمین حکماء اور فلاسفہ بھی کافی سمجھتے تھے کہ یہ روحیں بھی باطل اور ہالک ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی نصوص دلالت کرتی ہیں کہ تمام انسانوں کو مبعوث کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ کہف میں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی کہ ہم ان سب کو محشور کریں گے اور کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور انہیں صف بصف اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا۔ لقد جئتمونا، تم اس طرح آؤ گے جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا گیا، ہم نے خلق کیا۔ یوم نحشرہم جمیعا، ہم اس دن سب کو حاشر کریں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، فوج در فوج، گروہ در گروہ تم آؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ جو شیخ مفید نے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں ہے یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم
अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अमसलुहुम तरीक़तन इल लबिस्तुम इल्ला यौमा। ये कुरान की आयत हमने कुरान करीम से तिलावत की है, चूंकि यहाँ पे कुछ इश्तबा मौजूद है। इल्ला यौमा था यहाँ पे। जिस दिन सूर फूका जाएगा और मुजरिमों को महशर में लाएंगे हम, उस दिन इस आलम में के आंखें उनकी नीली होंगी, चुपके चुपके आपस में कहते होंगे कि तुम नहीं रहे हो मगर 10 दिन। हम खूब जानते हैं जो वो कह रहे हैं, जबकि उनमें सबसे ज्यादा समझदार आदमी ये कहता होगा कि तुम नहीं रहे हो मगर 1 दिन। फबय्यन अन्ना कौमन इंदल हश्र ला यअलमून मिक़दार लब्सिहिम फिल क़ुबूर। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि कितनी देर वो कुबूर में रहे हैं। अत्ता बाज गुमान करेंगे 10 दिन रहे हैं, बाज गुमान करेंगे 1 दिन रहे हैं। और जिनको अजाब दिया गया है, जिनको नेमत दी गई है, वो तो अपनी उस हालत को नहीं भूल सकते। तो इस इस्तिदलाल में इश्काल किया जाता है, चूंकि ये जो आप दलील ला रहे हैं ये उनकी रूहों के बातिल और हलाक होने और मुनअदिम होने पर दलालत नहीं करता। अपनी दलील की वजाहत करते हुए जनाब मुल्ला सदर शिराजी फरमाते हैं कि दलाइल क़तइया से साबित है कि मादूम दोबारा लौट नहीं सकता। इसका माना ये है कि ये जो रूहें हैं ये उस तरह मुनअदिम नहीं होती, बल्कि अपनी खास शक्ल में मौजूद रहती हैं। जैसा कि बहुत सारी चीजें इंसान अपने ख्वाब वगैरह में देखता है लेकिन उसको याद नहीं रहती। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो इंसान को बहुत सारी चीजें भुला देता है और वापस वो नहीं लौटती। असहाबे काफ के किस्से में एक चीज मौजूद है, लबिसना यौमन औ बअद यौम। हालांकि वो तो अल्लाह की राह पर चलने वाले थे, जब वो उठ बैठे तो कहने लगे शायद हम 1 दिन या कुछ हिस्सा उसका बैठे हैं। कज़हर मिन हाज़ल हदीस व गैरिही मिनल अख़बार वल आयात वल आसारी मा शवाहिदिल अनज़ारी व मुकाशफ़ात उलिल अबसारी अन्न तकालीफ अल क़ल्बिय्या अला हसब क़ुव्वतिल अक़्ल व ज़अफ़िही व सवाब वल इक़ाब बिमिक़दार मा ऊतियल अब्द मिनल अक़ली। के आयात और रिवायात भी नीज जो अक़ली और इरफानी मुकाशफात हैं वो भी बताते हैं कि जो इरफान और मार्फत की बुलंद मरातिब हैं ये कुव्वत अक्ल और ज़ाफ़ अक्ल के मुताबिक अता होते हैं, और सवाब व इक़ाब भी अक्ल की मिकदार के मुताबिक अता होता है। इसके बारे में बाब हादिया शर में भी एक जुमला है कि सवाब इब्तिदाई कभी होता है। इस पर हम किसी मुनासबत से बाद में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दूसरे शारहीन ने भी इसी किस्म के बयानात पेश किए हैं। जनाब मुल्ला सालेह माज़ंदरानी का नजरिया देख लेते हैं। इन्न इंदना कौमन मिन अश्शिया व तनकीर लित्तकफीर, यानी दावा करने वाले बहुत हैं, लहुम महब्बतुन, अहले बैत से मोहब्बत भी है, व तनकीर लित्तहकीर, लेकिन वो ढीली ढाली मोहब्बत है। आज़म व इरादा मार्फत की बुलंदी नहीं पाई जाती, यकीन नहीं पाया जाता, क्योंकि अगर अक्ल और यकीन होता तो फिर वो लोग फकत तकलीद की हद तक न रहते बल्कि वो बसीरत और इरफान हासिल करते। फ़क़ाल लैसा उलाइका मिम्मन आतबल्लाह लित्तक़लीद व तर्किल इस्तिदलाल, चूंकि ये इरफान और मारिफत से खाली हैं तो इनको अल्लाह ताला ने तकलीद और तर्क इस्तिदलाल पर इताब और सरजनिश भी नहीं की। चूंकि मारिफत और इरफान के मुकदमात होते हैं उसके लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है और उसी के लिहाज से आखिरत में बुलंद मरातिब भी होंगे। तो ये उनकी इबारत मौजूद है। आज के दर्स का खुलासा देख लेते हैं। इसमें साबका मतालिब का कुछ ततिम्मा था और किताब अक्ल व जाल की 5वीं हदीस की सनद और मातन की तहकीक पेश की गई है। इस हदीस के मुतल्लिक़ कुछ तमरीनी सवालात भी देख लेते हैं। इनको साबका बयानात की रोशनी में हल किया जा सकता है।